بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور میرا بیٹا اس دن سکول سے روتے ہوئے باہر نکلے تھے اور میں خود محنت مزدوری کرتا تھا، مگر اپنے ذہین بیٹے کو پڑھانا چاہتا تھا، اس لیے شہر کے اعلیٰ سکول میں داخل کروایا تھا، مگر سکول والوں نے یہ کہہ کر اسے باہر نکال دیا، اس کا یونیفارم ہمیشہ گندا ہوتا ہے۔ اور میں سمجھ گیا امیر لوگ ہم غریبوں کو اپنے برابر رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ میرے بیٹے نے پرائیویٹ پڑھنا شروع کر دیا اور وہ پڑھ لکھ کر آنکھوں کا ڈاکٹر بن گیا۔ پہلی سرجری ہی ایک معصوم بچے کی آنکھوں کی تھی۔ شکریہ ادا کرنے بچے کا باپ ہمارے گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تو آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ برآمدے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ آج اس کی زندگی کی پہلی سرجری کامیاب ٹھہری تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ بار بار وہ مجھے اپنی خوشی ظاہر کر رہا تھا۔ بابا، آپ کو معلوم ہے وہ بچہ اتنا معصوم تھا جس کی کوئی حد نہیں، اور مجھے مکمل یقین ہے وہ اپنی آنکھوں سے اب دیکھ پائے گا۔ اور اس کی ماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے پاؤں پکڑ لے۔ اللہ انسان کو ایک وقت میں کتنی عزت بخش دیتا ہے۔ بے شک میرا رب جسے چاہے عرش پر بٹھا دے اور جسے چاہے فرش پر بٹھا دے۔ اور میں اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا، تم نے زندگی میں محنت بھی تو اتنی ہی کی ہے کہ تمہیں یہ عزت ملنی ہی تھی، اور میری دعائیں تمہارے ساتھ ہر پل ہیں، اور اللہ تمہیں بہت کامیاب کرے گا۔ تم نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کی ہے اور کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، بلکہ ہر شخص کے ساتھ نرمی برتی ہے۔ ہاں، تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا، مگر اس کے باوجود تم کبھی بھی غلط نہیں ہوئے۔ تم نے اس رب پر یقین رکھا، اور کہتے ہیں نا، جب لوگ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ان کا رب انہیں بہترین عطا کرتا ہے۔ اور ابھی ہم دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہی تھے کہ جب اچانک ہمارے گھر کا گارڈ بھاگتا ہوا اندر آیا تھا، اور میں اور میرا بیٹا بے ساختہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور وہ میرے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولا، صاحب، ایک عورت اور مرد آیا ہے اور بہت رو رہے ہیں، آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، بار پھول اور مٹھائی لے کر آئے ہیں۔ میں نے منع بھی کیا آپ کو کہ یہ سب پسند نہیں ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک دفعہ آپ سے ضرور ملاقات کریں گے، کیا میں انہیں اندر بھیج دوں؟ میرے بیٹے نے سر کو ہلکی جنجش دی تھی اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بابا آئی تھینک یو، اور وہی لوگ ہیں جن کے بیٹے کا آج آپریشن ہوا ہے، اور میں آپ کو اس کی ماں سے ملواتا ہوں، بہت ہی نیک عورت ہے، امی کو بلا لیں، اس طرح کسی خاتون سے ملنا اچھی بات نہیں۔ بیٹے کی بات سن کر میں نے سر کو ہلکی جنجش دی تھی اور اپنی بیوی کو بلانے کے لیے اندر چلا گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے سامنے سے آتے ہوئے اس آدمی کو دیکھ کر میں وہیں اپنی جگہ پر پتھر ہو چکا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے قدم زمین سے جڑ چکے ہوں، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ کیا قدرت اتنی بھی مہربان ہو سکتی ہے؟ کیا واقعی مکافات عمل ہوتا ہے؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے بیٹے کا پرنسپل۔ آج معمول کا ہی دن تھا اور صبح سے میں مزدوری پر گیا ہوا تھا، اور مزدوری کے ساتھ ساتھ میں پیون کی نوکری بھی کر رہا تھا، اور جو صبح سے شام تک ہوتی تھی، اور اس کے بعد مزدوری کا کام کرتا تھا تاکہ میرا بچہ ایک اعلیٰ سکول میں تعلیم حاصل کر سکے۔ آج میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، اور تیسرے مالہ پر آج میں نے 500 بلاک چڑھائے تھے۔ میری حالت خراب ہو گئی تھی اور تھکن سے میری جان نکل رہے تھے، اور میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا میری بیوی فوراً ہی میری طرف لپکی تھی، اور میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ روتے ہوئے بولی، ساجد، نہ جانے حسن کو کیا ہو گیا ہے، وہ کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھول رہا، بلکہ جب سے آیا ہے مسلسل روئے جا رہا ہے، اور ہر تھوڑی دیر بعد اندر سے کچھ ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، نہ جانے میرے بچے کو آج کیا ہوا ہے، لگتا ہے اسکول میں کوئی بات ہوئی ہے اور آپ اس سے بات کریں تو سنتا ہی نہیں ہے، کب سے بول رہا ہوں میرے بابا آئیں تو انہیں میرے پاس بھیج دینا۔ اور اپنی بیوی کی بات سن کر تھکن اڑان چھو گئی تھی، اور مجھے میرے بیٹے سے بہت لگاؤ تھا، ہر وقت اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتا تھا۔ بے شک ہر باپ کو اپنی اولاد سے لگاؤ رہتا ہے، لیکن جتنی محبت مجھے اپنی اولاد سے تھی
اور میں کہتا ہوں ایسی محبت کبھی کسی باپ کو نہیں ہوگی۔ میں نے فوراً ہی اپنے قدم حسن کے کمرے کی طرف بڑھائے ہوئے تھے اور دروازہ نوک کیا اور بلند آواز میں بولا، حسن بابا آئے ہیں۔ میرے گڈے دروازہ کھولو اور بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ میری بلند آواز سنتے ہی کمرے میں ہلچل ہوئی تھی اور چند لمحے بعد دروازہ کھول دیا گیا تھا، مگر اپنی اولاد کو سامنے ابتر حالت میں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ پسینوں پسین ہو رہا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے وہ روتا ہوا میرے سینے سے لگ گیا تھا اور تڑپ کر بولا، بابا میں اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور یہاں رہنے والے لوگ اچھے نہیں ہیں، اور یہاں انسان نہیں فرعون رہتے ہیں۔ آپ کا کہنا تھا کہ دنیا میں امیر غریب کچھ نہیں ہوتا، صرف محنت کرنے والا آگے بڑھتا ہے، لیکن اب غلط کہتے ہیں، اور یہاں پر امیر اور غریب دونوں کو ان کی حیثیت دیکھ کر اہمیت دی جاتی ہے۔ جو غریب ہے اسے ہمیشہ زمین پر بٹھایا جائے گا، اور جو امیر ہے اسے ہمیشہ تخت دیا جائے گا۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ محنت ہم برابر کی کر رہے ہیں، حیثیت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس کی باتیں سن کر میرا دل دہل اٹھا تھا اور میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے بیٹے ہوا کیا ہے اور تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اور تو ایسی باتیں کبھی نہیں کرتے تھے، اور ادھر آؤ میرے پاس۔ میں اسے لیے اپنے چھوٹے سے گھر کے برآمدے کی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، مجھے بتلاؤ ہوا کیا ہے، اور شروعات سے بتلاؤ، تمہارے بابا سب ٹھیک کر دیں گے، تمہیں ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ روتے ہوئے بولا، نہیں بابا، میں کیا بتاؤں آپ کو، آج کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ جس طرح میری انسلٹ ہوئی ہے، میں مر کر بھی اس انسلٹ کو بھول نہیں سکتا۔ بابا میں ایک لڑکا ہوں، سب کے درمیان میری ایک عزت تھی، لیکن ان کی وجہ سے آج میری ساری عزت خاک میں مل چکی ہے۔ میں اب تو کبھی سکول نہیں جاؤں گا، میں پڑھائی کی طرف رخ بھی نہیں کروں گا، میں کسی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا کوئی دل مٹھی میں لے کر مسل رہا ہو، اور میں بہت غریب انسان تھا مگر نہایت محنت کش۔ میرا بیٹا ذہین تھا، میری خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے، مگر آج اس کی باتیں سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں حسن، تمہارا باپ تمہارے لیے بہت کر چکا ہے، اگر اب تم مجھے اس طرح بیچ راہ میں چھوڑ کر ہاتھ کھینچ لو گے تو میں کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پاؤں گا۔ میں نے بچپن سے تم سے امید لگائی ہے، تم ایک دن پڑھ لکھ کر کامیاب انسان بنو گے۔ تم معلوم ہے کہ میری ماں چاہتی تھی کہ میں پڑھائی کروں اور ایک اعلیٰ انسان بنوں اور اپنا آپ سنواروں، مگر میں دنیا جہان کا نکما انسان صرف اور صرف گھومتا رہتا تھا، اپنی ماں کی بات کو بالکل اہمیت نہیں دیتا تھا۔ آج دیکھو میں بجری بلاک اور سب کو کام کرتا ہوں، اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو رتبہ بھی اچھا ملتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری طرح اس طرح مزدوری کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ٹھنڈے کمرے میں بیٹھو، لوگ تمہارے پاس عزت سے آئیں، تمہارے ہاتھ چومیں، تمہاری ہر جگہ اہمیت ہو، اور مگر اس کے لیے تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ میری بات سن کر وہ تکلیف سے بولا، کیا کروں بابا میں، جب وہ لوگ مجھے اسکول میں داخل ہونے ہی نہیں دے رہے؟ اور اس کے بعد سن کر میں مزید پریشان ہوا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، جب تک تم مجھے معاملہ نہیں سمجھاؤ گے مجھے بات کیسے سمجھ آئے گی؟ خدا کے لیے مجھے کچھ بتلاؤ تو صحیح۔ اور پھر جیسے جیسے اس نے مجھے آج ہوئے اس واقعے کے بارے میں بتلایا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، مگر اس کی باتوں نے میرا دل دبوچ لیا تھا۔ میرے بیٹے کا کہنا تھا کہ آج پرنسپل کے بیٹے سے اس کی تھوڑی لڑائی ہو گئی تھی، اور کلاس فیلوز ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان تھوڑی منہ ماری ہو گئی تھی، اور جس کی وجہ سے کلاس ٹیچر نے اسے خوب ذلیل کیا اور پھر گھسیٹ کر اسے پرنسپل کے پاس لے گئی۔ پرنسپل نے سب سکول کے سامنے اسے لے جا کر بہت ذلیل کیا، اور تم جیسے مڈل کلاس کے لوگ ایسے ہی اوجھی حرکتیں کرتے ہیں۔ تم جیسے بچوں کو خوب مارنا چاہیے اور پھر دھکے دے کر اسکول سے نکال دینا چاہیے۔ تم لوگ اس قابل نہیں کہ اسکول کی شکل بھی دیکھ سکو۔ اگر میں اسکول میں رہنا ہے تو کل اپنے باپ کو لے کر آنا، ورنہ تمہیں سارا سال کے لیے رسٹیکیٹ کر دوں گی۔ اور اپنے بیٹے کی بات سن کر
میں مزید پریشان ہو گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم کیوں پرنسپل کے بیٹے سے الجھے؟ اور میں نے تمہیں اس روز بھی منع کیا تھا کہ اس لڑکے سے فاصلہ قائم رکھا کرو، مگر تم کیوں نہیں سمجھتے میری بات؟ سن کر وہ روتے ہوئے بولا، بابا میں کیا کرتا، وہ بے وجہ میرے منہ لگ رہا تھا، میں کب تک برداشت کرتا، میں بھی انسان ہوں اور ایک انسان کی حد ہوتی ہے کہ ہم دونوں ایک برابر پڑھ رہے ہیں۔ تو میں اسے کبھی پرنسپل کے بیٹے کی نظر سے دیکھ ہی نہیں پایا، اور اس کو ہمیشہ سے جلن رہی ہے کہ ہر ٹیچر مجھے پیار کیوں کرتی ہے، ہر ٹیچر مجھے اچھے نمبر کیوں دیتی ہے، اور اسے جلن نے آج اسے یہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر کافی دیر تک میں خاموشی سے بیٹھا رہا اور پھر اس کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کل میں اور تم اسکول جائیں گے، میں پرنسپل سے بات کرتا ہوں، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، باقی اللہ مالک ہے۔ میرے بیٹے نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے بابا، وہ پرنسپل کبھی نہیں مانے گا، بلکہ آج وہ اتنی بدتمیزی کر چکا ہے، میرا دل ہی مر گیا اور میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ اس انسان کی شکل دیکھنے کو، مگر میرے جیسے تیسے کر کے اپنے بیٹے کو سمجھا دیا تھا کہ استاد رہنما ہوتے ہیں، اگر وہ تمہیں جڑا کر آئے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، تو یہ بھی ان کی محبت ہے اور تم اس بات کو مثبت طریقے سے سوچو۔ مگر وہ کافی مایوس لگ رہا تھا اور اس کا مایوس ہونا اگلے دن مجھے سمجھ آ گیا تھا، اور اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا اور میری بیوی ہمارے ساتھ جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے جان بوجھ کر منع کر دیا تھا۔ میری بیوی بہت ہی حساس عورت تھی، اگر اس کے سامنے اس کے بیٹے کو کچھ کہا جاتا تو وہ بالکل برداشت نہیں کرتی تھی، اور میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا تھا اور جس سے ایک ماں کی دل آزاری ہو۔ فی الحال میں نے دونوں ماں بیٹے کو سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیا، اور اگلی صبح میں اپنے بیٹے کے ہمراہ اسکول کی طرف روانہ ہو گیا تھا، اور ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اور میرا بیٹا سکول پہنچ گئے تھے۔ ہم پرنسپل روم پہنچے تو انہوں نے دیکھتے ہی مجھے اور میرے بیٹے کو ناک منہ چڑھایا تھا، اور ہم دونوں کو ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کر کے انہوں نے فوراً ہی حسن کی کلاس ٹیچر کو فون کر دیا تھا، اور چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور حسن کی کلاس ٹیچر داخل ہوئی تھی، اور وہ قدم بقدم چلتی ہوئی میرے سامنے آ کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہت افسوس کی بات ہے، ایک مزدور کا بیٹا ہونے کے باوجود آپ کے بیٹے میں بالکل صبر نہیں ہے، ہم اس جیسے بچوں کو اپنے اسکول میں جگہ نہیں دے سکتے جو بچوں کو کلاس میں مارے۔ جبکہ میرا بیٹا فوراً بولا، بس آپ غلط بیانی نہیں کریں، ہاتھ سفیان نے اٹھایا تھا، مگر اچانک ہی پرنسپل میڈم نے میرے بیٹے کی ٹیز سے میرے منہ پر ماری تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہ اس کا یونیفارم صاف ہوتا ہے اور نہ یہ خود سلیق سے آتا ہے، اپنے بیٹے کو اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، خبردار جو میرے اسکول کی طرف اب نظر اٹھا کر بھی دیکھا، تم جیسے نالائق اسٹوڈنٹ میرے اسکول کے لیے نہیں بنے۔ جبکہ میں فوراً ان کی منت میں ہاتھ جوڑ چکا تھا، اور مگر وہ لوگ اپنے گارڈز بلا چکے تھے، نہ انہوں نے بات کی تھی نہ بات بتائی تھی، اور بس بے وجہ ہمیں ذلیل کر کے نکال دیا تھا، اور میں ایک لمحے میں سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ یہ امیر لوگ ہمیں اپنے برابر رکھنا ہی نہیں چاہتے، اور میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرا بیٹا کھڑا ہو گیا تھا اور آنکھوں میں آنسو لیے وہ آفس روم سے نکل گیا تھا، اور میں اس کے پیچھے ہی پڑا ہوا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ہم دونوں باپ بیٹے اس روز اسکول سے روتے ہوئے نکلے تھے، گاڑی میں بھی ہم دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے سنبھالوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ رات تک اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں گا، اور رات کو جب میں نے اپنے کمرے سے واپس آیا تو وہ برآمدے میں بیٹھا شاید میرا انتظار کر رہا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا تھا، اور بے اختیار میرے گلے سے لگ کر اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا تھا اور مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولا، بابا پریشان نہ ہو، میں سب سنبھال لوں گا، آپ کو آپ کے بیٹے کی قسم، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور میں نے پورا دن سوچا کہ میں پڑھائی نہیں ڈراپ کروں گا، کسی کی باتوں کی وجہ سے میں اپنا کریئر کیوں برباد کروں، اپنے باپ کا خواب کیوں قدموں تلے کھچولوں، اور مجھے آپ کی ہر بات سمجھ آ رہی ہے، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور میں آپ کی محنت رائے گاہ جانے نہیں دوں گا۔ اور اس کی باتیں سن کر میں نے بے اختیار سکون کا سانس خارج کیا تھا، ورنہ آج پورا دن میں بالکل خاموش اور اپنے کام میں لگا ہوا تھا، لیکن اب مجھے راحت ملی تھی۔
وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دراصل میں سوچ رہا تھا کہ کسی بھی معمولی اسکول سے اپنی رجسٹریشن کروا لیتا ہوں اور پرائیویٹ پیپر دے دوں گا۔ میرے اسکول نے مجھے اتنا تو سکھا ہی دیا ہے، اگر میں خود سے بھی تعلیم حاصل کروں تو مجھے مشکل پیش نہیں آئے گی، اور آپ بے فکر رہیں۔ جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بولا تھا، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم واقعی ایسا کرو گے؟ اور اس نے سر کو ہلکی سی جنجش دی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بس کل ہم دونوں صبح کے وقت یہ گلی کی نکڑ پر جو اسکول ہے وہی بات کرائیں گے کہ میٹرک میں اسی اسکول سے رجسٹر ہو کر کروں گا اور پھر اچھے گریڈز لا کر کسی بڑے کالج میں ایڈمیشن لے لوں گا، اور وہاں پر بھی میں پرائیویٹ ہی تعلیم حاصل کروں گا، اور جب میڈیکل ٹیسٹ پاس کر کے میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لوں گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ اپنے بیٹے کے فیوچر پلاننگ سن کر مجھے اندر تک سکون ملا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ میں اتنی زیادہ مہنگی پڑھائی افورڈ نہیں کر سکتا، مگر پہلے سے پہلے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا تھا۔ میں ہمیشہ اللہ پر یقین رکھ کر اپنا کام شروع کر دیتا تھا، اور پھر میرا مالک اس کام کو ضرور پورا کرتا تھا، اور پورا دن میرا اسی کشمکش اور انہی سوچوں میں گزرا تھا، اور اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ آفس جانے سے پہلے میں اور میرا بیٹا اسکول گئے اور وہاں جا کر اور اس کی رجسٹریشن کروائی تھی اور باقی کے معاملات طے کیے تھے، اور ان سکول والوں نے میرے بیٹے کو آفر بھی کی تھی، آپ اتنے اعلیٰ اسکول سے پڑھ کر آئے ہیں اور آپ ہمارے چھوٹے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، مگر فی الحال میرے بیٹے نے منع کر دیا تھا کہ ابھی نہیں، اور ابھی اس کو صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہے۔ اور میں بھی اپنے بیٹے کو بالکل بھی پریشان نہیں کرتا تھا، اور وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میرے بیٹے نے 9ویں جماعت کے امتحان دے دیے تھے اور پورے خاندان میں دھوم مچی تھی، کیونکہ آج تک کسی کا بچہ بھی 9ویں جماعت تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ پھر جب میرے بیٹے کا رزلٹ آیا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس نے بہت اچھے نمبرز حاصل کیے تھے، اور 10ویں جماعت میں وہ مجھ سے بس ایک ہی بات کہتا تھا، بابا اگر میں نے ٹاپ کر لیا تو مجھے بآسانی اسکالرشپ مل جائے گی، میری مشکل بہت آسان ہو جائے گی، اور آپ ٹینشن نہ لیں، میں محنت کر رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں نا، جب آپ کو اللہ کسی چیز سے ترستا ہوا دیکھتا ہے تو پھر اللہ عطا بھی کرتا ہے۔ میرے بیٹے نے 10ویں جماعت میں بھی کافی اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ وہ ٹاپ نہیں کر پایا تھا، مگر اس نے میدان مار لیا تھا، اور جیسے اس نے کالج میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا تو اسے فوراً اسکالرشپ مل گئی، اور باقی مارکس ہونے کی وجہ سے، اور اس نے اپنی مرضی کا کالج پسند کیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ آج معمول کا دن تھا۔ میں صاحب کا کیبن صاف کر رہا تھا، اور جب وہ اندر داخل ہوئے تھے اور میں انہیں دیکھتے ہوئے سلام کر کے پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، بات سنو ساجد، بیٹھو، مجھے تم سے ایک بات کہنی تھی۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا گڑبڑا گیا تھا، اور وہ مجھے اپنے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے، اور چند لمحوں کے لیے میں الجھا کھڑا رہا تھا، اور مگر پھر باس کے اشارہ کرنے پر میں بیٹھ گیا تھا، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، مینیجر نے مجھے بتلایا تھا کہ تمہارے بیٹے کو غریب ہونے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، اور اب بھی اس نے مجھے بتلایا کہ تمہارے بیٹے نے 10ویں جماعت میں بہت اچھے نمبر حاصل کیے ہیں، اور وہ بھی پرائیویٹ امتحان سے تمہارے بیٹے نے 10ویں جماعت میں بہت اچھے نمبر پرائیویٹ امتحان سے حاصل کیے ہیں، اور بہت مبارک ہو تمہیں۔ اب کیا کر رہا ہے تمہارا بیٹا؟ میں فوراً بولا، صاحب اب اس نے اسکالرشپ پر کالج میں ایڈمیشن لیا ہے، انٹر کر کے وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لے گا، اور اسے آنکھوں کا ڈاکٹر بننے کا بے حد شوق ہے۔ میری بات سن کر میرے باس بولے تھے، اسے کہنا انٹر مکمل کرتے ہی مجھ سے رابطہ کرے، اور مجھے معلوم ہے میڈیکل کالج میں اسکالرشپ ملنا بہت مشکل ہے۔ تم بہت وفادار ملازم ہو، اور میں تمہیں ایک فیور دینا چاہتا ہوں۔ تمہارے بیٹے کی میڈیکل کی ساری پڑھائی میں اپنے خرچے پر کرواؤں گا، اور تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور حیران ہو کر بولا، کیا واقعی صاحب آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ مگر انہوں نے مجھے اچھی طرح مطمئن کر دیا تھا، اور میں خوشی خوشی گھر لوٹ آیا تھا۔ اور میں نے جب یہ خبر اپنے بیٹے کو دی تو اس نے زیادہ کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں کسی کے احسان نہیں لینا چاہتا، خدا کے لیے بابا آپ مجھے فورس مت کریں، میں جی جان لگا دوں گا، لیکن اسکالرشپ پر ہی آگے کی تعلیم بھی حاصل کروں گا۔ اور کہتے ہیں نا، جب آپ اللہ پر یقین رکھو تو وہ رب آپ کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور انٹر اس نے بہت ہی ہائی نمبر سے پاس کیا تھا، اور جس کی بنیاد پر اسے ایک میڈیکل کالج میں اسکالرشپ مل گئی تھی۔ اور وہ دن
میری زندگی کا سب سے حسین ترین دن تھا، اور وہ اب میڈیکل کی پڑھائی بھی کر رہا تھا اور ساتھ میں پارٹ ٹائم جاب بھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پہلا سال، دوسرا، اور 5 سال کس طرح گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میرا بیٹا ایک محنتی انسان تھا جس کی بدولت اللہ نے اس کو اس مقام تک پہنچا ہی دیا تھا جس مقام تک وہ جانا چاہتا تھا۔ وہ ڈاکٹر بن گیا اور ایک بہترین آنکھوں کے ڈاکٹر میں اس کا شمار ہونا شروع ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے بہت ہی کم وقت میں کافی مشہوریت حاصل کر لی تھی، اور میں اب محنت مزدوری چھوڑ چکا تھا اور مجھے اب ایسی کسی بھی معمولی جاب کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ ہم حال میں لوٹ آئے تھے۔ سامنے سے آتے ہوئے شخص کو دیکھ میں اور میرا بیٹا حیران رہ گئے تھے۔ ہم دونوں ان کے پاس پہنچے تو ہمارا حال بھی مختلف نہ تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ پرنسپل اور ایک کم عمر لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اور انہی ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ پرنسپل قریب آتے ہی سر جھکا کر بولا تھا، حسن، آج میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ پرنسپل کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی حسن بولا تھا، کس بات کا شکریہ؟ اس بات کا شکریہ کہ آپ کے ذلیل کرنے پر مجھے سمجھ آئی کہ دنیا اتنی معصوم نہیں ہوتی جتنی معصوم ہم سمجھتے ہیں، اور یا پھر اس بات کا شکریہ کہ آپ کی ضلالت نے آج مجھے یہ مقام دے دیا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی پرنسپل بولا، تم نے جو میری بیٹی کی اولاد کے لیے کیا ہے وہ ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے۔ تمہیں معلوم تھا کہ وہ میری بیٹی کی بیٹی ہے، مگر اس کے باوجود تم نے اس کی آنکھوں کا آپریشن کیا، اور آج وہ اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہی ہے۔ حسن، ہمیں معاف کر دو۔ بے شک امیری اور غریبی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں، مگر انسان کی زبان اس کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے جس کا ہم نے صحیح طرح استعمال نہیں کیا، اور تمہارے معصوم دل کو چکنا چور کر دیا۔ خدا کے لیے حسن، معاف کر دو۔ جبکہ میں خاموش کھڑا اپنے بیٹے کی تاثرات دیکھ رہا تھا، اور چند لمحہ بعد وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نے صرف اپنے پیشنٹ کا علاج کیا ہے، اور وہ آپ کی بیٹی ہو یا کسی اور کی بیٹی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر آپ اس بچی کی جگہ ہوتے تو میں تب بھی آپ کا علاج کرتا، کیونکہ میرا فرض ہے، اور میں انسان کو اپنا فرض ہر قیمت پر نبھانا پڑتا ہے۔ اور یہ بات آپ بھی سمجھیں، آپ ایک استاد ہیں، اور اگر آپ کسی معصوم بچے کا دل توڑ رہے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، آپ اپنے استاد ہونے کا فرض ادا نہیں کر پائے، معذرت کے ساتھ، لیکن آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے باہر کی طرف اشارہ کر دیا تھا، اور وہ خود اندر آ گیا تھا، اور چند لمحہ بعد میں اور میری بیٹی انہیں رخصت کر کے اندر آئے تو میرا بیٹا بے اختیار میرے سینے سے لگ گیا تھا، اور میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ نم لہجے میں بولا، بابا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، جو شخص درد کی انتہا پر پہنچ کر بھی اف نہیں کرتا، اللہ اس کو بے نیاز نوازتا ہے، اور اس رب نے میرے درد کو میری خوشی میں بدل دیا ہے، اور یہ سب صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اور شکریہ بابا، میں جتنا آپ کا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے بابا۔ اللہ کے بعد ایک آپ ہی ہیں جنہوں نے مجھے سب عطا کیا، جبکہ میں خوشی سے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا چکا تھا، اور مجھے اپنی اولاد پر فخر تھا کہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ مجھے نہیں بھولا تھا، اور میں نے زندگی میں ایک چیز بہت اچھی طرح سیکھ لی تھی، اگر اللہ کے آگے شکوہ کرنے کے بجائے اس رب سے اپنی نعمتوں کی بھیک مانگو تو وہ رب ایک نہ ایک دن ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس کہانی سے حاصل ہونے والا سبق اور ایک نہایت ہی گہرا درد سے بھرپور اور زندگی بدل دینے والا پیغام ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں کامیابی صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو مشکلات سے گھبرا کر ہار نہیں مانتے، بلکہ اپنے مقصد کو آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے ہر طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ غربت، محرومی، امتیازی سلوک اور سماجی ناانصافی جیسے مسائل وقتی ہو سکتے ہیں، مگر اگر ایک انسان کے اندر سچائی، محنت، لگن اور اپنے والدین کی دعائیں شامل ہوں تو وہ انسان اپنی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حسن جیسے بچے ہمارے معاشرے کے ان کرداروں کی نمائندگی کرتے ہیں جو اپنے خوابوں کو پانے کے لیے بے شمار ذلتیں برداشت کرتے ہیں، مگر ان ذلتوں کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ اور پرنسپل کی تضحیک، یونیفارم کے گندے ہونے پر، اسکول سے نکالے جانے پر جیسا ذلت امیز واقعہ ہو، اور یا پرائیویٹ طالب علم کی حیثیت سے اعلیٰ نمبروں کا حصول، یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل عزت انسان کے کردار اور حوصلے میں ہوتی ہے۔
نہ کہ اس کے لباس یا مالی حیثیت میں۔ باپ کی مزدوری، چھالوں سے بھرے ہاتھ اور اس کا خواب اس کا بیٹا ایک دن ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر عزت سے زندگی گزارے، وہ قربانیوں کا عکس ہے، اور جو شاید دنیا کو نظر نہ آئے مگر رب العالمین کی نظر میں وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور اس کہانی میں باپ کی بے پناہ قربانی، ماں کا آنسو بھرا چہرہ، بیٹے کی بکھرتی خودی اور پھر انہی بکھرے ٹکڑوں سے کامیابی کا تاج پہننا ایک ایسا سبق ہے جو نسلوں کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ اور جب حسن نے اسکول سے ذلیل ہو کر پڑھائی چھوڑنے کا ارادہ کیا تو باپ کی شفقت اور صبر اسے سنبھالا دیا، اور پھر حسن نے خود اپنی زندگی کا رخ اور طرف بدلا، اور وہی حسن جسے اسکول میں رسوا کیا گیا تھا، اور وہ بعد میں آنکھوں کا ایسا مشہور ڈاکٹر بنا کہ اس کی پہلی سرجری ایک معصوم بچی کی تھی، اور وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ اسی پرنسپل کی نواسی تھی، اور جس نے حسن کی غربت کو حقارت سے دیکھا تھا۔ اور یہ لمحہ اس بات کا ثبوت بن گیا کہ مکافات عمل ایک زندہ حقیقت، اور وقت کا پہیہ جب پلٹتا ہے تو وہی ہاتھ جو کسی وقت بے بسی سے جھکے ہوتے ہیں، اور وہی ہاتھ کسی دن دعا کے لیے آسمان کی طرف اٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ سبق ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کو نہ کبھی کسی کا دل توڑنا چاہیے اور نہ کسی کے حوصلے کی راہ میں دیوار بننا چاہیے، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور وہ پرنسپل جو کبھی ایک معصوم طالب علم کو اس کے والد کے پسینے، اس کے کپڑوں کی مٹی اور اس کی غربت کی بدبو کی بنیاد پر رسوا کر کے نکال چکا تھا، آج اسے اپنے نواسی کے روشن مستقبل کے لیے اسی حسن کے سامنے جھک گیا تھا۔ مگر حسن نے معافی یا انتقام کی بجائے اپنے فرض کو ترجیح دی، اور اس کا کہنا، اگر آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو بھی میں یہی کرتا، کیونکہ یہ میرا فرض ہے، نہ صرف اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے بلکہ انسانیت کی معراج بھی ہے۔ اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو ذاتی انا اور غصے کو اپنا مقصد کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیتا، بلکہ اپنے کردار کو اس قدر بلند کر لیتا ہے کہ لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کہانی کا سب سے اہم سبق یہ بھی ہے کہ والدین کی دعائیں اور ان کی قربانیاں اور ان کا اعتبار انسان کو وہ کچھ عطا کر سکتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ حسن کی کامیابی اس کا ذاتی کمال ضرور ہے، مگر اس کے پیچھے باپ کے چھالوں سے بھرے ہاتھ، رات کی تھکن اور دھوپ میں جلستی محنت، اور وہ ہر رات کی دعا تھی جو اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر تھی۔ اور یہی حقیقت ہے کہ جو انسان رب کی آگے شکایت نہیں بلکہ عاجزی سے جھکتا ہے، اور وہی رب اس کو سر اٹھا کر جینے کا مقام عطا کرتا ہے۔ اور کہانی نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ غربت کوئی جرم نہیں، جرم تب بنتی ہے جب ہم اس کے خوف سے اپنے خوابوں کو دفن کر دیں، اور جب اپنے بچوں بچیوں کو ان کا حق تعلیم اسی لیے نہ دلوائیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر حسن کے والد جیسے لاکھوں باپ اپنے بچوں کے لیے سچائی، غیرت اور محنت کا سہارا لیں تو یہ دنیا ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے۔ اور اس کہانی کا ہر منظر، ہر مکالمہ، ہر آنسو ایک ایسا پیغام ہے جو ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو سننا، سمجھنا اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ ہم بھی کل کسی حسن کے باپ بن سکیں، یا کسی حسن جیسے کردار کو پہچان کر اسے وہ عزت دے سکیں جس کا وہ حقدار ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر انسان سچائی، محنت، صبر اور دعا کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا، سب سے سچا اور سب سے طاقتور سبق ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل احمد ثقیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔